بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ بخاری شریف دے وچ ایک واقعہ منقول ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجلس دے وچ تشریف فرما ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سپرد کر دیتا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جتھے چاہو تھانوں اختیار ہے، میری شادی فرما دیو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اسے مجلس دے وچ ایک صحابی بیٹھے آئے جنہاں دی اجے شادی نہیں ہوئی ہے، تو انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عورت دے نال میرا نکاح فرما دیو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تیرے کول حق مہر دین واسطے کی ہے؟ تو عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت زیادہ غریب ہاں، حق مہر دین واسطے میرے کول کچھ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے کول لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ عرض کردن کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر جا اور تلاش کر کے لے آ کہ کوئی ایسی چیز مل جاوے جس دے بدلے میں تیرا اس دے نال نکاح کر دیواں۔ وہ صحابی گھر گئے، غربت دا یہ عالم آ کہ سارا گھر چھان مارا، لیکن گھر دے وچوں ایک لوہے دی انگوٹھی تک نہ ملی۔ واپس آ گئے، حضور دی مجلس سے جا کے بیٹھے۔ وہ صحابی عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے کول ایک چادر ہے جڑی میں ادھی خود رکھ لینا اور ادھی میں حق مہر ادا کر دینا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح تے چادر نہ تیرے کام دی رہنی ہے نہ اس دے کام دی رہنی ہے۔ وہ صحابی خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مجلس دے وچ کچھ دیر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر تو بعد وہ مجلس دے وچوں جان لگے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اجازت طلب کی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تینوں قرآن مجید یاد ہے؟ تو وہ صحابی عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینوں فلاں فلاں صورتاں یاد ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صورتاں تو اس عورت نو یاد کروا دینی، یہ تیرا حق مہر ہے اور اس دے بدلے میں تیرا نکاح کر دینا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نکاح فرما دیتا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دور دے وچ غربت دے عالم آ کہ صحابہ کرام دے گھراں دے وچوں سونا چاندی تے کی لوہے دی انگوٹھی تک نہیں ملدی ہے، اور اسی طرح دے بے شمار واقعات کتاباں دے اندر درج ہیں اور موجود ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح دی زندگی گزارتے رہے، غربت دا عالم کس حد تک آ۔ ہن آنے اصل مسئلے دی طرف۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال مدینہ المنورہ دے وچ رہے، اور 10 سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی۔ ہر سال جانور ذبح کر دے اور قربانی ادا کر دے۔ ایک سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اٹھ نہر کیتے۔ کسی سال بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ اس سال قربانی نہیں کریں گے، بلکہ جو قربانی دے جانور ہیں انہاں دے بدلے لڑکے اور لڑکیاں دی شادیاں کروا دے سن۔ جویں جویں قربانی دے دن قریب آ رہے ہیں اویں اویں غریباں دے ہمدرد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ لبرل قسم دے لوگ اپنے کھڈاں دے وچوں نکلنا شروع ہو جاندے ہیں۔ قربانی تے اتنے جانور ضائع ہو جاندے ہیں، اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، انہاں دے بدلے کسی غریب دی خدمت کیتی جا سکتی ہے، کسی غریب دی شادی کروائی جا سکتی ہے۔ شادی اتنی ہی زیادہ ضروری ہوندی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیندے نا کہ اس دفعہ جانور نہیں ذبح کریں گے، قربانی نہیں کریں گے، بلکہ شادیاں کرواواں گے۔ شادی تو ساڈے مذہب دے وچ اتنی زیادہ آسان ہے، اگر تھوڑے کول حق مہر دینے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن مجید دیاں صورتاں بھی حق مہر دے بدلے ادا ہوئیں، لیکن اج شادی نو اتنا مشکل کر دیتا گیا کہ لکھ روپیاں دے نال بھی شادیاں نہیں ہوندیاں۔ اور یہ لبرل قسم دے قوم اپنے کھڈاں دے وچوں باہر آندے اور بھاشن دینا شروع کر دیں، ہمدردیاں انہاں دی جاگ پیندیاں کہ نہیں قربانی تے پیسہ ضائع ہوندا ہے، جانور ضائع ہوندے، انہاں دے بدلے غریباں دی شادیاں کروائیاں جان۔ قربانی ایک بہترین عمل ہے، اللہ اور اللہ دے رسول دی خوشنودی دا ذریعہ ہے۔ تو انہاں لوگوں دی گلاں دے وچ آ کے اپنے عقائد نو
خراب نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں تو ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندیاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولو منگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔